السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم الحرام میں یہ مسئلہ بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ محرم الحرام میں سبیل لگانا، اسی طرح حلیم بنانا، کھچڑا بنانا، شربت بانٹنا اور شربت پینا اور ان ساری چیزوں کا کھانا یہ جائز ہے یا نہیں۔ اس حوالے سے بہت زیادہ سوال بھی کیا جاتا ہے اور یہ چیزیں بنائی بھی بہت زیادہ جا رہی ہیں۔ تو میرے دوستوں دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 121 ہے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو چیز اللہ کے نام کے علاوہ کی بنی ہوئی ہو، یعنی جس چیز پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، تو یہ چیز جو ہے حرام ہوتی ہے، فسق ہو جاتی ہے۔ جیسے شراب حرام ہے یا جیسے مردار حرام ہے، اسی طرح اس کا بھی یہی حکم ہو جاتا ہے۔ اور جو یہ کھچڑے، سبیلے اور حلیمیں وغیرہ بنائی جاتی ہیں، تو یہ حضرت حسین کے نام کی ہوتی ہے، اللہ کا نام کے ساتھ نہیں ہوتی، ان پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا ہوتا، بلکہ یہ حضرت حسین کے نام کی ہوتی ہے۔ جس سے بھی پوچھو وہ کہتے ہیں کہ حضرت حسین کے نام سے ہم نے بنائی ہے۔ تو غیر اللہ کے نام کی جو چیز ہے وہ حرام ہے، تو اس لیے حرام کھانا ناجائز ہے اور اس سے قرآن پاک میں منع کیا ہے۔ اور دوسری چیز، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم حضرت حسین کی وجہ سے بناتے ہیں کہ حضرت حسین بھوکے پیاسے شہید ہوئے، تو یہ عجیب بات ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ بھوکے پیاسے شہید ہوئے، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ کھانا پینا کرتے ہیں اس دن، اور پھر خوب شربت پیتے ہیں، حلیمیں کھاتے ہیں۔ تو یہ اس کا ایک نرالا دستور ہے کہ حضرت حسین تو بھوکے پیاسے شہید ہو رہے ہیں اور یہ کھا پی کر شہید ہونا چاہتے ہیں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے کہ وہ بھوکے پیاسے شہید ہوں؟ اس کا دستور تو یہ ہونا چاہیے کہ آپ بھی، اگر آپ کو بھی حضرت حسین سے محبت ہے تو بھوکے پیاسے رہو، پھر پتہ چلے کہ کتنا عشق اور کتنی محبت ہے۔ لیکن حضرت حسین سے محبت کا دعویٰ کر کے خوب کھاتے ہیں، خوب پیتے ہیں، خوب حلیمیں، خوب کھچڑے، شربت اور مختلف چیزیں بنا کر حضرت حسین سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہم جب کھاتے ہیں تو یہ حضرت حسین کو پہنچتا ہے۔ تو ہمارے پیٹ کے اندر کیا کہ بلوٹوتھ سسٹم لگا ہوا ہے کہ یہاں سے اگر ہم کھائیں گے تو حضرت حسین کو پہنچے گا۔ اور دوسری بات کہ جو شہید ہوتا ہے اس کو جنت کی نعمتیں ملتی ہیں، جنت کے اس کو کھانے ملتے ہیں، اس کو دنیا کے کھانوں کی طلب ہی نہیں ہوتی۔ تو کیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کی نعمتوں کو چھوڑ کے یہاں کی حلیمیں اور شربت اس کو جو ہے حاصل کرنے کی کوشش کریں گے؟ یہ کچھ سوچنے والی باتیں ہوتی ہیں اور کہ عقل میں آنے والی بات ہی نہیں ہے، اور اس پر جو عمل کر رہے ہوتے ہیں، اور ایک جو جاہل قوم کے پیچھے پڑ کے ہمارا مسلمان بھی جو ہے انہیں رسومات میں پڑ چکا ہے۔ یہ محرم الحرام کی بدعات ہیں، رسومات ہیں، یہ کھچڑے، حلیمیں اور شربت، سبیلے، یہ محرم الحرام کی رسومات ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ دین میں نے کبھی کہیں نہیں کہا کہ آپ کھچڑا بناؤ، آپ حلیم بناؤ، آپ جو ہے سبیلے لگاؤ، یہ کہیں بھی دین میں نہیں ہے۔ ہاں، دین اسلام میں روزہ رکھنے کا حکم ہے، 9-10 محرم میں، 10-11 محرم کا روزہ رکھو، روزہ رکھنے کا حکم آیا ہے، حلیمیں کھانے کا حکم دین میں نہیں ہے۔ تو اس لیے میرے جو ویورز ہیں، معزز خواتین اور حضرات جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ان سے میری درخواست ہے کہ یہ حلیم اور کھچڑے ان چیزوں سے پرہیز کریں، بچیں، اور گھر میں بھی نہ بنایا جائے۔ ان دنوں میں بالکل پرہیز کیا جائے 10-11 محرم تک، اور 10 محرم کے بعد اگر بنانا چاہیں تو بنائیں، لیکن محرم میں میری جو گزارش یہ ہے کہ محرم کے مہینے میں بنایا ہی نہ جائے، کیونکہ قوم کے ساتھ مشابہت ہو جاتی ہے، ان کی رسم ہے، تو اس رسم کا بائیکاٹ کیا جائے، نہ کہ اس کو جو ہے اپریشیٹ کیا جائے۔ تو اس لیے اس سے مکمل اجتناب کیا جائے۔ محرم سے پہلے بنائے اگر شوق ہے، محرم کے بعد بنائیں تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ تو محرم الحرام کے مہینے میں ان چیزوں سے اجتناب کیا جائے، اور اس چیز کو قرآن پاک میں حرام کا ہے، اور حرام سے بچنے کی ہر مسلمان کو کوشش کرنی چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔